ہم اسے ہی کاروبار کہتے ہیں کہ صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، فیکٹری کھولتے ہیں، اپنے ذریعہ معاش کو کھول کر بیٹھ جاتے ہیں اور شام تک اس پہ کام کرتے ہیں، اسی کو کاروبار کہیں گے نا ہم۔ کاروبار ذریعہ معاش، ذریعہ تجارت، کام کاج، یہ خالق کائنات کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کر کے بتایا ہے کہ کاروبار کرنا کس طرح ہے۔ اور کوئی بھی شخص، دنیا میں کوئی بھی شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کاروبار کرنے لگے تو یقین کیجئے کہ کبھی گھاٹا ہوتا ہی نہیں۔ اور ہمیں گھاٹا ہوتا کیوں ہے؟ کہ جب ہم کاروبار کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں، بازار میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ کتاب ہے نا، یہ کس موضوع پر ہے آپ نہیں جانتے، بیچنے والا جانتا ہے کہ اس میں کیا کیا موضوعات بیان ہوئے ہیں۔ تو کیا ہوگا، آپ خریدنے جائیں گے، یار مجھے کوئی پڑھنے کے لیے کتاب چاہیے، تو وہ آپ کو یہ پیک کر کے لفافے میں ڈال کے پکڑا دے گا، جناب یہ لے جائیے۔ یہ ہے مطلقاً آپ نے پڑھنے کے لیے کتاب مانگی اور خاص موضوع کوئی بتا دیا، اس کی خصوصیات کتاب کی بتا دی، تو پھر اس تاجر کو چاہیے کہ وہی چیز عطا کرے جو آپ نے مانگی ہوئی ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کا مطلب اس نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہوا ہے، اور دھوکہ سے کاروبار زیادہ دیر نہیں چلتا، جھوٹ کی مارکیٹ زیادہ دیر نہیں رہتی۔ تو کیا چاہیے ہمیں؟ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کائنات کے والی اور مختار اور تجارت کرنے کا فن اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمایا۔ کس طرح؟ ذرا غور کیجئے گا، علماء بیان کرتے ہیں کہ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر تقریباً 25 سال ہو گئی، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی شہرت سنی کہ بڑا ایماندار آدمی ہے، سچ بولتا ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولا، اور تجارت کے لیے کبھی کبھار اپنے چچا کے ساتھ بھی جایا کرتا ہے ملک شام میں۔ تو پیغام بھیجا اپنے خادم کے ہاتھ، ان سے کہیں کہ اس دفعہ میرا مال تجارت لے جا کے شام بیچیں، میرا مال تجارت شام لے جا کے بیچیں۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مال تجارت لیا، شام کی طرف روانہ ہونے لگے تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ میرے غلام کو بھی ساتھ لے کے جانا ہے، میسرہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ اور اس غلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ بھیجنے کا خاص مقصد تھا کہ میں نے اس کی شہرت سنی ہے، بڑا ایماندار آدمی ہے، جھوٹ کبھی نہیں بولتا، تو دیکھوں کہ جو باتیں میرے کانوں تک اس کی سیرت اور کردار کی پہنچی ہوئی ہیں وہ سچ بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میسرہ کو ساتھ لگا دیا۔ اللہ کے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال تجارت لے کے شام گئے، مال بیچا۔ اور مال بیچنے کا انداز کیا تھا؟ یہ کتاب بیچ رہے ہیں، فرض کر دو میں بات سمجھانے کے لیے، تو خریدنے والے کو بتایا یار اس کی جلد میں تھوڑا سا ڈیفیکٹ ہے، اس کا کاغذ اچھا نہیں لگا ہوا، جو بھی اس میں خامیاں کمیاں کجیاں تھی وہ بیان کر دی۔ اب خریدنے والے کی مرضی ہے کہ وہ یہ خریدتا ہے یا نہیں خریدتا، اس کے عیب اور نقص اس کو بیان کر دیے۔ تجارت کی، کثیر منافع کمایا اور لا کے حضرت خدیجہ کے پاس پیش کر دیا کہ جناب یہ آپ کا مال تھا، اتنے کے آپ کے اثاثے تھے اور میں نے اتنا منافع کما کے آپ کو پیش کر دیا۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ بھی ذہنوں میں رکھیے گا کہ اس سے پہلے بہت سے لوگ جو مکہ مکرمہ کے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں نا بڑے نامی گرامی تاجر تھے، وہ حضرت خدیجہ کا مال لے کر جاتے تھے، ملک شام میں بیچتے تھے، لیکن کبھی اتنا منافع نہیں ہوتا تھا۔
اور آقا علیہ السلام لے کے گئے تو منافع رب کائنات کے حبیب ہے نا، رب نے برکت بھی اس میں پیدا کی، رب نے اس میں برکت بھی پیدا کر دی، اور یہ ہم جو لمحات گزار رہے ہیں نا یہ بھی برکت کے لمحات ہیں۔ میسرہ سے پوچھا کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ کو کیسا پایا ہے، کیسا پایا ہے، ان کے تجارت کا انداز کیا ہے؟ تو جو جو خوبیاں اس نے ہر مقام پہ آقا علیہ السلام کی دیکھی تھی نا وہ بیان کرتی۔ تو یہ ہے تجارت کا ایک انداز جو اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ اور ہمارے اسلاف کی تاریخ میں دیکھیں تو حضور غوث اعظم، ہمارے سارے بزرگوں نے تجارت کی ہے، ہم نکمے رہ گئے۔ ہمارے اسلاف وہ بیک وقت مسجد کے امام بھی ہوا کرتے تھے، مسجد کے خطیب بھی ہوا کرتے تھے، اور ساتھ میں ایک بہترین اپنے وقت کے تاجر بھی ہوا کرتے تھے۔ یہ ہمارا عروج کا دور تھا۔ اب تو خیر آپ کے سامنے سارے حالات ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی تجارت کرتے تھے، اور حضرت امام اعظم جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حنفی کہلواتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ بہت بڑے کپڑے کے تاجر تھے۔ ایک دن اپنے خدا خادم سے کہنے لگے کہ میں ایک کام سے جا رہا ہوں، آپ ایسا کرو دکان پہ بیٹھو، گاہک آئے ان کو ڈیل کرو، کپڑا بیچو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ جو مال بیچو اس کی خوبیاں اور اس کی خامیاں خریدنے والے کو بیان کر دیں گی۔ آج کرتا ہے کوئی؟ آج تو ہم پتہ کیا کرتے ہیں، چھپا کے، اور جتنی گندی چیز ہوگی، جتنی لو کوالٹی کی چیز ہوگی، اتنا اچھا ریپر اوپر چڑھا ہوا ہوگا، اتنا اچھا اوپر کور ہوگا۔ تو یہاں تو ہم غلط چیز کو، خراب چیز کو، نقص والی چیز کو اچھا ریپر پہ چڑھا کے لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ رب کائنات کی بارگاہ میں یہ نہیں ہوگا کہ برے اعمال لے کر جائیں اور اچھا ریپر چڑھا کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں، مولا یہ لے کے آیا ہوں۔ وہ خالق کائنات تو دلوں کے بھید جانتا ہے، اندر کی بات جانتا ہے۔ اس خادم سے کہا کہ مال بیچنا، اور یاد رکھنا یہ ایک تھان ہے، یہ ایک تھان ہے بی گریڈ کا۔ بی ہمارے یہاں بی گریڈ کی زیادہ اہمیت ہے، ویلیو بھی زیادہ ہے۔ یہ تھان بی گریڈ کا ہے، جو کوئی اس کو خریدے اس کو بتانا کہ اس میں ایک تار کم ہے، تار شارٹ ہو گئی ہے نا، بنائی کے دوران تانے بانے میں سے ایک تار رہ جاتی ہے، بعض اوقات دھاگا ٹوٹ جاتا ہے یا کسی وجہ سے نقص رہ جاتا ہے۔ آپ چلے گئے، صبح گئے، شام کو واپس آئے، اس سے حال احوال پوچھا، ہاں بھائی تجارت کی؟ جی حضور آپ گئے تھے، رب کائنات کی رحمت ہوئی، بڑے گاہک آئے، بڑی خرید و فروخت ہوئی، اور میں نے بہت پیسے کمائے ہیں۔ اچھا وہ تھان یہاں رکھا تھا، وہ بیچ دیا؟ جی حضور وہ تھان میں نے بیچ دیا ہے۔ آپ کا فوراً سوال تھا، جب آپ اس سے پوچھا نا یہ تھان، تو فوراً یہ سوال ہوا کہ اس تھان کے خریدار کو اس کے عیوب اور نقائص بتائے تھے؟ کہنے لگا حضور مجھے یاد ہی نہیں رہا، گاہکی اتنی زیادہ تھی، لوگ اتنے گاہک بیٹھے ہوئے تھے، اس نے وہ مجھ سے تھان مانگا، میں بتا نہیں سکا۔ جان بوجھ کے نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیے گا، جان بوجھ کے نہیں، انجانے میں نادانستہ طور پر وہ بتانا بھول گیا۔ آپ نے فرمایا اچھا نہیں بتایا نقص، تو یہ تجوری میں غلے میں جتنے پیسے ہیں یہ صدقہ کر دو، اس پہ اب ہمارا حق کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو وہ تھان تم نے بیچا ہے پتہ نہیں کون سا روپیہ اس تھان کی مد میں آیا ہوا ہے، وہ ہمارے اوپر حرام ہے، لہذا اس میں مجھے نہیں پتا کون سا روپیہ اس تھان کی مد میں ہے، لہذا سب صدقہ کر دو۔ اور تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ 30,000 کے قریب وہ روپیہ بنتا تھا۔ تو ہمارے اسلاف نے تو ہمیں کاروبار کرنے کا یہ انداز بتایا۔ اب آپ کسی تجارت سے منسلک ہوں، کپڑے کے تاجر ہوں، سبزی بیچتے ہوں، فروٹ بیچتے ہوں،
فروٹ بیچنے میں چلے، بات یاد آ گئی رمضان کا مہینہ نا، ویسے ہی فروٹ بڑا مہنگا ہو گیا ہے نا. فروٹ میں آپ فروٹ خریدنے جاتے ہیں، ظاہری طور پر آپ کو سیب بڑا خوبصورت دکھائی دیتا ہے، آپ اٹھا لیتے ہیں. جہاں پر داغ ہوتا ہے اور اس سیب پر جہاں داغ ہوتا ہے وہاں مارکے کا اسٹیکر لگا ہوتا ہے. سمجھ آ گئی بات کی؟ اسی طرح آم پہ تو یہ بھی دھوکہ دہی میں آتا ہے. ہمارے اسلاف نے، اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے تو دھوکہ اس قدر منع فرمایا کہ آپ کوئی جانور آپ نے پالا ہوا ہو، کوئی جانور پالا ہوا ہو اور وہ آپ سے بھاگ جائے، آپ اس کو اپنے قریب بلانا چاہ رہے ہوں تو اپنی جھولی میں اس کو یہ دکھائیں کہ میرے پاس کھانے کی چیز ہے اور وہ بھاگ کے آپ کے پاس آ جائے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ بھی دھوکہ ہے. یہ بھی یہ جانور ہے جس کو آپ نے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ میری جھولی میں کوئی چیز کھانے کی ہے، وہ بھاگ کے آپ کے پاس آ گیا. تو جانور سے دھوکہ ہمارے نبی نے منع فرمایا ہے، اور انسانوں سے دھوکہ تو اور بڑی بات ہے. تو کاروبار کا وہی انداز ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا. ٹھیک ہو گیا؟ یہ کاروبار بیان ہو گیا. میرے خیال میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو چلے ساتھ ساتھ ہی کر لیتے ہیں. کوئی سوال نہیں ہے؟ مجھ سے زیادہ ویسے آپ سمجھدار ہیں. جی بولیے. آج کے دور میں حضرت کے بہت سارے کاروبار ایسے ہیں، پہلے چلے آپ بیان کر دی گھروں کا جو بھی معاملہ ہو گیا ہے. سپوز اگر ایک شخص جو ہے موبائلوں کا کام کرتا ہے، جی موبائلوں میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں، تو اب وہ شخص کیا بیان اس کے بارے میں؟ ایک بات آپ سے عرض کر دوں، موبائل کا معاملہ کچھ اور ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ موبائل ایک عالمی طور پر اس کی ایک اہمیت ہے، جانی جاتی ہے، اور اس کے ایپ جو کچھ بھی اس میں ہیں وہ آلریڈی پہلے سے بتا دیے جاتے ہیں کہ اس میں 2 GB کی ریم ہوگی، 16 GB کا فلاں ہوگا.